لہذا میرے بھائیو، ربیع الاول کو رقم نہ بناؤ، محرم کو رقم نہ بناؤ۔ یہ زندگی کے اسباق ہیں، یہ پیغام زندگی ہیں کہ اپنی زندگی ڈھالو اس پراتے میں جس اللہ نے محبوب بنایا، جس اللہ نے حبیب بنایا، جس اپنا بنایا اور جنت کی چابی پکڑائی، اپنا جھنڈا پکڑایا، مقام محمود پہ بٹھایا، صفات کبریٰ ختم نبوت کا تاج اس کے سر پہ سجایا، حوض کوثر کا مالک بنایا، پانی پلانے والا بنایا، پل صراط پر شفاعت کرنے والا بنایا، جنت در کھلوانے والا بنایا۔ اس کو پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، ورنہ بھٹکنے اور مرنے اور ہلاک ایک کے لیے تیار ہے انسانیت، ایک ہی ہے جس کے پیچھے چل کر منزل ملے گی، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بھائیو، میلاد تو ہر وقت منانے کی ہر لمحے میرے سامنے میرے محبوب کی زندگی ہو، پھر تو اللہ بھی خوش ہو، اللہ کا رسول بھی خوش ہو۔ 12 دن نعتیں پڑھی گئیں، تقریر الحمد للہ الذی یصور فی الارحام کیف یشاء ویهدی من یشاء ویضل من یشاء ویختص برحمتہ من یشاء ویؤید بنصرہ من یشاء وهو على كل شيء قدير۔ الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر وإلى كل إنس وجن، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جعل الذل والصغار على من خالف أمري، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انسان کو انبیاء کی ضرورت کیوں ہے؟ اور جانور آئے کھایا پیا مر گئے، یہ بھی آیا کھایا پیا مر گیا، صرف ایک فرق ہے کہ جانور بولتے نہیں، یہ بولتا ہے، باقی ہر چیز میں انسان اور حیوان برابر ہے۔ انسان کو نبیوں کی ضرورت کیوں ہے؟ تو باقی کائنات کا امتحان کوئی، اور انسان کی پیدائش ایک امتحان کے لیے ہے۔ زندگی اور موت کا فیصلہ جس نے بنایا ہے وہ یہ کہتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم، میں نے زندگی اور موت کو بنایا ہے تاکہ تمہیں آزماؤں اور تمہارا امتحان لوں۔ امتحان کے تیسرا ہے ایکم احسن عملا، تم ایک دوسرے سے بڑھ کر خوبصورت عمل کون کرتا؟ اب انسان کو پیدائشی طور پر جاہل پیدا ہوتا ہے، اب اس سے کیا خبر کہ وہ خوبصورت اعمال کیا ہیں اور وہ بدصورت عمل کیا ہیں؟ خود باقی مخلوق کی نسبت انسان بالکل ان پڑھ ہوتا۔ ساری دنیا کے قوموں کی ایک زبان ہے اور انسان کی ایک ملک میں 50 زبانیں، اور ایک دوسرے کی بالکل نہیں سمجھ۔ امریکہ کا، افریقہ کا، یورپ کا، ایشیا کا قوہ اکٹھے بولا ایک دوسرے کو خوب سمجھیں، یورپ کا، آسٹریلیا کا، عرب کا، ایران کا، پاکستان کا گدھا اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کو خوب سمجھیں۔ لیکن تم بھی پنجابی کی نہیں جانتا، پنجابی پشتو کی نہیں جانتا، پشتو بلوچی کی نہیں جانتا، بلوچی بلتستانی کی نہیں جانتا، ایک دیش میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے اتنے نا آشنا نہیں کہ آمنے سامنے کھڑے ہیں، لیکن وہ بولتا ہے تو یہ نہیں سمجھتا، یہ بولتا ہے تو وہ نہیں سمجھتا۔ زبانیں یار من ترکی ومن ترکی نہیں دانم چکش بودے تو گربودے زبانش درگاہانم
ایک ہی پریش شاعر نے عاجز ہو کر یہ کہا تھا تو یہ انسان کی کیا عوض ہے، بولتا بھی ہے ایک دوسرے کی سمجھتا بھی نہیں ہے، پر یہ ان پڑھ اور نادان پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، یہ پیدا ہوتا ہے تو بطونیات اس کے مقابلے میں مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ اب پاکستانی بچے کو ایران میں چھوڑ دو، وہ فارسی بولے گا، وہ تو پنجابی نہیں آئے گی۔ ہمارے مدرسے میں 3 کا ایک بچہ پڑھتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے تو اس کی بیٹی بہترین پنجابی بولتی ہے، اردو بولتی ہے، نہیں بولتی، لیکن ساری دنیا کے جانوروں کی تیز زبان، گھوڑے کا منجنانا، بکرو کا منجانا، ایک ہی آواز۔ تو ساری دنیا کی مخلوق انسان کے علاوہ انتہائی تعلیم یافتہ ہے، کیونکہ کو ایک سینٹر میٹر نظر آتا ہے، ایک واجہ نظر نہیں آتا۔ اب کو کہتے تو ایک قطار بنا کے چلتے اور آپ ساتھ 2 آنکھیں رسکو کو، اور ہر آنکھ میں 13 کروڑ بلب ہیں، 2 آنکھوں میں 26 کروڑ بلب ہیں، اور کبھی ایک قطار آتی تھی بندو اور ایک سینٹر میں۔ اچھا کیونکہ کوئی بڑا معجزہ ہے دیمن، تو دیمن بیت الانبور ہوتی ہے، اتنا آتا تو بالکل نظر نہیں آتا، اور اس کا کوئی خاندان 10 لاکھ افراد پر مشتمل ہو، 10 لاکھ افراد کے لیے گھر بنانا، رات کو بنانا، ترازو بنانا، ہوا کے لیے آنے جانے کے لیے کھڑکیاں بنانا، ترکمبوں کے لیے ٹور بنانا، ملکہ کے لیے پہرے گاہ، حملہ آور کے لیے فوج، مقامی نظم و نسق کو ٹھیک کرنے کے لیے پولیس، اور انڈوں کی حفاظت کے لیے پہرے دار، اور پھر غلہ لانے کے لیے مال بردار ٹرک، یہ سب اندھا ہو کر وہ یہ کام کرتے۔ کچھ مدد نہیں ہے، انسان ان پڑھ پیدا ہوتا ہے، مخلوق پر عزت ہوتی ہے، انسان کا امتحان ہے، مخلوق کا امتحان نہیں ہے۔ وہ امتحان کیا ہے یہ میں اپنی عقل سے نہیں جان سکتا۔ اس راز کے پردہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا ہے، وہ جو بتاتے ہیں تو تیرا امتحان ہے کہ کوپر کس چیز کا، جو اس کو خالق کو پتہ ہی کو بتاتے ہیں۔ تو بنانے والا کتنا بڑا سوال ہے زندگی کا، تم نے کس نے بنایا، کسی کو نہیں معلوم۔ ہمیں تو اللہ نے ایمان کی برکت تو ماں کے گود میں بتا دیا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ اب جاؤ پوچھو دنیا کے دانشوروں سے، وہ حیران ہیں کہ کائنات کو کس نے بنایا، مجھے کس نے بنایا، مجھے کون بنایا، میں مر کون جاتا ہوں، مجھے لگنا کون دیا جاتا ہے، مجھے دنیا میں آنے کا کام کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ پنڈت نہرو اتنے 20 سال حکومت کی انتہائی کامیاب، تو اس کی میں داری کر رہا تھا کہ میں ایک سیاستدان ہوں اور مجھے سیاست سے جھمیلوں سے بہت کم فرصت نہیں، لیکن جب کبھی مجھے فرصت ملتی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں دنیا میں آیا کیا ہوں۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں وزیر اعظم ہندوستان ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں یقیناً یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا، اور جو تھا اس کا مجھے پتہ کوئی کہ وہ کیا۔ اس بوجھ کو کھولنے کے لیے اللہ نے سوالات نبی کا سلسلہ چلایا، رسلا مبشرین و منذرین، کہ وہ پورے زندگی لے کر آتے، ایک نظام لے کر آتے ہیں۔ ایک بار خود اس دنیا میں اندھیرا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی لاتا ہے اور آنکھوں میں روشنی پیدا فرماتا ہے۔ یہ 2 روشنیاں ملتی ہیں تو ہمیں فیصلہ آباد کی راہیں نظر آتی ہیں، ہر بازار کے راستے نظر آتے ہیں، قلعہ نظر آتا ہے، گڑھا نظر آتا ہے، جوہر نظر آتا ہے، تالاب نظر آتا ہے، کام پر لاٹھی پکڑ محسوس ہوتا ہے۔ یہ 2 روشنی ملتا ہے، سورج کی روشنی اور آنکھوں کی روشنی، ان سے ایک نہ ہو تو جہان تاریک ہے، سورج نہ ہو جہان تاریک ہے، آنکھیں نہ ہو جہان تاریک ہے۔ ایسے ہی دلوں پر بھی اندھیرا ہے، لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، دلوں پر پردے ہیں، دل پر اندھیرا ہے، دلوں پر ظلمت ہے، ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے بھی 2 نور اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں۔ زمین کے خشابات کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے ایک سورج کا نور ہے، ایک آنکھ کا نور ہے، دل کے اوپر سینے پر چھائی ہوئی غباریں اور کیا بادل اور ظلمت کے بادل اور غفلت جہالت کے بادل اور ان کی سیاہیاں ظلمتیں، ان کو ہٹانے کے لیے اللہ نے 2 نور آسمان سے اتارے ہیں۔ وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ،
ایک اللہ کا رسول ہے جس کو اللہ تعالیٰ کرے تو یہ نور ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ رہا ہے. اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعِ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تو اس کے ساتھ جو کتاب ہے قرآن وہ بھی اللہ کا نور ہے. وہ دو نور جب پر نکلو اور تمہارے دل میں آئیں گے تو غور کریں جنت اور جہنم کے راستے فرق کرنا آسان، تمہیں توحید اور کفر میں فرق کرنا آسان، تو تم سمجھو کہ توحید کیا ہے، کفر کیا ہے، نکاح کیا ہے، گناہ کیا ہے، شراب کیا ہے، خدمت کیا ہے، عدل کیا ہے، ظلم کیا ہے، عبادت کیا ہے، بدعت کیا ہے، محبت کیا ہے، نفرت کیا ہے، تجارت کیا ہے، سود کیا ہے. پھر تم جانو گے کہ موت کیا ہے، زندگی کیا ہے، خالق کون ہے، کیا چاہتا ہے، خبر کیا ہے، موت کے بعد کیا ہے، وہاں جلنے کی گانی کے اسباب کیا ہیں، جہنم میں گرمی کے اسباب کیا ہیں، جہنم سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، جنت تک جانے کے راستے کون کون سے ہیں اور طریقے کیا ہیں. اس کے لیے دو نور دو نور دو نور اللہ تعالیٰ آسمان کو ہی اتارے تھے کہ یہ قد جاءکم من اللہ نور، یہ میرا نبی آ رہا ہے، یہ اس طرح کا نور ہے. یہ میری کتاب آ رہی ہے، یہ جو نور ہے جنہیں دن میں اتارو. وہ دو نور اللہ نے ایک آسمان سے جگمگایا اور ایک آنکھوں میں جلایا. ان دونوں کو خود اللہ نے فطری نظام کے تحت بن مانگے اللہ نے جلا دیا، روشن کر دیا. لیکن یہ دو روشنیاں تو میں خود اپنے اندر میں جلانے ہوں گی، انہیں اپنے اندر میں جگہ دینی ہوگی، تب جا کر ان میں روشن ہوں گے. وہ نور جب اندر میں اترتا ہے تو تینہ کھلتا ہے. اذا دخل النور انفطر الصدر واتسع، اللہ کے نبی فرمایا جب وہ نور اندر میں آتا ہے تو تینہ سلتا ہے. قیل هل تلك من علامت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تو نشانی. تو آپ نے فرمایا التجاتی عن دار الغرور، پہلی نشانی ہے دنیا کے گلگتات ہوگا، والانابت الى دار الخلود، دوسری نشانی یہ دن مطلب توق لگے گا، والاستعداد للموت قبل النزول، تیسری نشانی یہ ہے کہ مرنے سے پہلے موت کا غم سوار ہو جائے. تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر سارے نبیوں کے آخر میں بھیجا اور نبوت کی امتناع فرمائی، اختتام فرمایا. اور سارا عالم سارے انسان آپ کے نور سے روشن ہو. آپ جس بات کو پوچھنے آتے تھے اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا. آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، اس میں ایک کا نام ہے سیح جو آپ کے بعد نبی بنی. وہ نور ادھر منتقل ہوا، پھر چلتے 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 وہ اس بات کی قسط میں اللہ کے رسول منتقل ہوتے تھے. اس بات کے ماتھے پر ایک روشنی آ جاتی تھی، ایک چمک آ جاتی تھی. وہ عبداللہ کے لو کر آدم تک ہر ماتھا روشن رہا ہے نور نبوت کو اور نور محمد کو. وہ عبداللہ بن عبد المطلب اور بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن طلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن تنر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن قزیمہ بن مدرقہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عوض بن حمیقہ بن سلامان بن عوف بن دور بن قنوال بن قدی بن عوام بن ناصر بن حذا بن بلداس بن یضلاق بن صادق بن شاحن بن ناقش بن ناقی بن عیقی بن عبقر بن عبیش بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یکربی بن یقم بن یقم بن ارعوى بن قیلی بن ذیتان بن توتر بن اقنار بن نیحان بن مقتر بن ناغب بن زارہ بن سمی بن نزی بن عوض بن اکرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آگر بن یعقور بن تروت بن رعود بن فاتس بن عادر بن ارشاد بن سام بن نوح بن دام بن متوشال بن ادروس بن ورد بن منہرئیل بن قینان بن آنوس بن توتر بن آدم علیہ السلام. یہ جتنا آپ کا آبائی سلسلہ ہے اس کا جو پشت میں آپ آتے تھے وہ ماتھا روشن ہوتا تھا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم اور بعد مدینہ میں تجارت کی غرض سے ایک بہو کی عورت راستے میں آپ کو دیکھتی ہے، اس کی ماتھے پر نظر پڑتی ہے تو ان کو گناہ کی دعوت دے اپنے آپ کو دیکھ کر. تو ہاشم فرماتے ہیں ایک کردار اور شریف آدمی جنا نہیں کیا کر اور اسے موڑ لیا. وہ ایک عورت بنی نجار کی ہے سلمہ، اسے چابی اور غنیمت کیا، ایک مہینہ قیام کیا. ایک دن رات میں وہ عورت دوبارہ مل گئی یہودی، تو اس کو فرمانے لگے تو مجھے گناہ میں تو دعوت دیتی ہے، مجھ سے نکاح کر لے حلال رات کا. اس نے تو ماتے کو دیکھا کہنے
یہ کوئی کی مجھے تمنا تھی وہ تیرے اندر نہیں ہے، وہ کہیں اور منتقل ہو گئی۔ میں بھی کوئی دانیہ نہیں ہوں، فاحشہ نہیں ہوں، بدکار نہیں ہوں، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور نظر آ رہا تھا، تو میرے گیت آئے تھے وہ میں نے کو سنبھال، وہ میرے اندر آ جا، لے جاؤ کوئی اور نتیج والی بھیج، تیرے اندر سے وہ امانت نکلتی تھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نبوت کا نور رکھا ہے اور قرآن کا نور رکھا ہے۔ تو اتنا نہیں ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کو روشن کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ صبح صادق کا وقت طے کیا گیا، صبح صادق، اور ربیع کا مہینہ طے کیا گیا۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، تو یہ ایک بہت خوبصورت پارلامہ تھا کہ جیسے اب عرب میں اور عالم میں بہار کی آمد ہے، اوکے ہی اب دلوں کی بہار کی بھی آمد ہے، اور جیسے دنیا کی ابتدا چھت کی ہو، اوکے ہی دلوں کی ابتدا اب چھت جائے گی، اور جو سارے عرب کے تارا سرکب ہو جاتے ہیں، ایسے ہی دلوں کے تارا بھی اب ایمان کے پھول اور پھل سرکب ہو جائیں گے، اور جیسے ساری دنیا کو حسن جمال کا کاکر بن جاتی ہے، ایسے ہی انسانیت میں بھی ایک بہار آنے والی ہے۔ تو بہار کو لے کر آنے والا آ چکا، بہار کو لانے والا آ چکا ہے۔ اور ابھی اور آپ کی آمد میں یہ منافرت پیدا کی گئی، پھر صبح کا وقت مقرر کیا گیا، صبح صادق 22 اپریل 572 عیسوی اور 12 ربیع الاول اور اتحاد تین یہ سال ہلاک ہوئے۔ وہ سال ہے، تم کبھی عرب میں کیلنڈر کو تھا تو عربی کیلنڈر میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، تو یہ متعلق ہو گئی عام کی یہ سال اب اپنے لشکروں سمیت ہلاک ہوا۔ اس کے 6 ماہ بعد آپ دنیا میں تشریف لائی، اور ہمارے ہندی کیلنڈر کے لحاظ سے وطن جو 28 بکر جو مہاراجا وکرمادیت نے کیلنڈر بنایا تھا وہ چل رہا تھا۔ یہ 3 کیلنڈر اکٹھے کیے جائیں تو یہ تاریخیں بنتی ہیں۔ اس میں عادت بھی ہے کچھ اور بھی ہیں، لوگوں جو اس پر زیادہ علماء کا اتفاق ہے، میں وہ تاریخ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اور پیر کو خود ہو صادق کے وقت ادھر صبح کی روشنیاں دنیا کے اندھیرے دور کر رہی تھی، اور ادھر نور نبوت دلوں کے اندھیرے دور کرنے کے لیے طلوع ہوا رہا۔ ادھر سورج کی روشنی آپ کے اندھیروں کو دھکا دے رہی تھی، اور ادھر نور نبوت وہ کفر کے اندھیروں کو دھکا دینے کے لیے وجود میں آ رہا تھا۔ آسمان ایک صبح کے 4:20 پر آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ 4:20 میں کیوں کہا کرتا ہوں کہ میں نے مکہ میں دیکھا صبح صادق 22 اپریل کو اپنے کیلنڈر میں ڈائریاں ہیں، تو میں نے 22 اپریل کی ڈائری بھیجی کہ 22 اپریل تک صبح صادق کب ہوتی ہے، تو 4:20 پر تھی۔ اس کو میں اضافہ کرتا ہوں 4:20 پر آج 12 ربیع الاول پوری کی صبح عامل کے اور 22 اپریل اور 571 عیسوی اور صفا بنت عوف یا صفا بنت عمر یہ آج کی دایا میری ڈاکٹر کا کام انجام دے رہی تھی، وہ اس وقت کرانے کھڑی تھی، اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک پورے حمل میں نہ ایک دن درد محسوس کیا، نہ بوجھ محسوس کیا، نہ کوئی مکلی، نہ کوئی طبیعت خراب، نہ کوئی سر میں درد، اور یوں لگتا تھا کہ جب تو مجھے حمل ہے ہی نہیں، حمل ہے ہی نہیں۔ اور پھر میں بعد خواب آنے شروع ہوئے کہ تیرے اندر کائنات کا کردار آ چکا ہے، تیرے اندر آخر مدی کی امانت موجود ہے۔ جب یہ پیدا ہو تو چونیں اس کا نام محمد رکھنا ہے، یہ خواب میں ماں کو بتلایا گیا تھا۔ محمد کسی کا نام نہیں رکھا جاتا تھا حرم میں، عرب میں کسی کا نام محمد نہیں تھا، تو حضرت آمنہ کو خواب میں بتلایا گیا۔ پھر ماں بعد جب نہ تو پیٹ میں شمات ہوتے تھے وہ خواب دیتی ہیں تو پورے اندر آخر نبی پرورش پا رہی ہوں، جب یہ پیدا ہوں گے سارا عالمی ترقن ہوگا، جب یہ پیدا ہوں گے دیکھو نے ان کا نام محمد رکھنا ہے۔ محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو، اس کی سب سے زیادہ تعریف ہو، اور واقعتاً آج تک انسان اللہ کے بعد مخلوق میں اگر کسی کو تعریف ہوئی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن پر اتنا لکھا گیا اور لکھا جائے گا، لوگ لکھتے رہیں گے، تو اس کے مقابلے میں کوئی اور ہستی پڑی ہوئی نظر میں نہیں آتی ہو۔ پیدائش کا وقت آتا ہے
تو بھائی اتقا بنت عوف واتقا بنت عامر وہ حیران پریشان ہو کر بچے کو بچو ہے کیونکہ بچہ عام بچوں سے حق سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر ماں کی غلاظت آئی وہ درا نہیں ہے جلا ہوا کتنا درد ہوتا ہے بچے کے اوپر کتنی غلاظت میں لکھا ہوتا ہے اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑ کر یا سب دھوتے ہیں صاف کرتے ہیں پانی میں ڈال دیں لیکن محبوب رب ہے حبیب اللہ ہے یہ ماں کے پیٹ کو غسل کروا کے باہر وہ پاکستان غلاظت کا دوسری ہے دائی کی ہوتی ہے تو جو تو ہے کہ کتنا ماں کے پیٹ تو ہو کے باہر آ رہا ہے میرے نبی کا باطر ختنا نہیں ہوا ماں کے دودھ کے ختنا ہوا ہے جب بچہ آتا ہے تو ناک اور آنکھ ملا ہوتا ہے تو پھر آنکھ کو کینٹی سے کاٹا جاتا ہے پھر ناک کے اوپر کافی جن پٹی باندھی جاتی ہے پھر جا کر وہ ٹھیک ہوتا ہے وہ زخم لیکن جب آپ کے میرے نبی پیدا ہوئے تو آپ کی ناک ماں کی آنکھ سے جدا تھی اندر تک کوئی آپریشن نہیں کوئی ٹینکی نہیں لگی کوئی اترا نہیں لگا ایک معصوم بچے کو اللہ حبیب بنا دیتا ہے بیدا اس کو ٹینکی سے بھی بچا رہا ہے اترے سے بھی بچا رہا ہے گندگی سے بھی بچا رہا ہے اور اس سے صاف پاک دھلا دھلایا معطر خوشبودار بناتے دنیا میں دیکھتا ہے لہذا ماں بھی حیران ہے اور بایا بھی حیران ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے آخر اس نے اس کے ہاتھوں روزانہ بچے پیدا ہوتے ہیں یہ کیسا بچہ ہے اتنا یہ تین اس کے خطے تک سے جدا ہیں تو وہ ماں کے پہلو میں بچے کو دایا لٹاتی ہے اور یہ بچہ وہ ابھی 15-20 منٹ کی عمر لے کر ماں کے پہلو میں پڑا ہے یہ اوجرا منہ کروٹ بدلتا ہے اور ایک طاقتور مرد کی طرح تب زمین چلا جائے پورا حکمی ہاتھ ماتھا زمین پر سجدہ دکتر سجدہ پورا سجدہ لہذا وہ ماں بھی گھبرائی اور داؤد بھی گھبرائی یہ کیا ہوا لمبا سجدہ اگر سجدے کو یہ بچہ یوں کر اٹھاتا ہے آسمان کی طرف دیکھا ہے پھر اس ہاتھ کا سہارا لیتا ہے اور پورے ہاتھ کے لوگوں پر اٹھاتا ہے اور جب ہاتھ یہاں آتا ہے تو شہادت کی کرتا ہے جب شہادت کے وہ کرتا ہے تو سارا عالم نور کے بھر جاتا ہے قد جاءکم من اللہ نور سارا عالم نور سے بھر جاتا ہے اور حضرت آمنہ کو دنیا کا آخری کنارہ اس نور میں نظر آتا ہے اور حضرت آمنہ کو اس رسم ایران کے مانل فارق کے نحل اور شیرہ کے محل یمن کے محل اور روم کے محل وہ پورا نظارہ کرایا جاتا ہے اور سارا عالم میں نور ہی نور نظر آتا ہے اور پھر ماں گھبرا کر بچے کو گود میں لیتی ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ میری نظر کا دھوکہ ہے کہ یہ کوئی اور اللہ کی طرف سے چنیدہ پسندیدہ ہستی ہے تو وہ گھومتی ہے ایک دم گھر کی کھپ کھپتی ہے اور ایک بادل اندر آتا ہے اور وہ پورے کمرے میں پھیل جاتا ہے وہ تو دھند کی ابھی جنگل میں اور تو دھند ہے اور جو گود نظر گہری ہوتی ہے اور ماں اور بچے کی نظر وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہی ماں اپنے بچوں کو دیکھ نہیں پا رہی اتنی وہ دھند گہری ہو جاتی ہے اور اس دھند کے اندر سے آواز آتی ہے توسو به مشارق الارض ومغاربها بيعرة بطنه ونعته وقورته اس بچے تو مشرق پھراؤ مغرب پھراؤ اور سارا عالم پھراؤ انسانوں پر پھراؤ جنات پر پھراؤ فرشتوں پر پھراؤ پرندوں پر پھراؤ اور ساری کائنات میں اعلان کرو یہ تو ہے دو جہان کا دربار اور ساری دنیا کو کہو جانو ہی تو ہے جانو ہی تو ہے اور مانو اسی دو کام تو ہمیں کیے ہیں تیسرا نہیں کیا اتنی گنبد کی وادی میں بھٹک رہے ہیں اسے پہچان لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسے جان لیا لا نبی بعدہ لیکن اس کی مانی کرنی کی مانی کرنی اس کی اطاعت کو ٹھکرا دیا میں نے کتبے نے چھوٹا سا حدیث کا ٹکڑا پڑھا تھا وجعل الذل والصغار على من قال فأنبي نبی نے فرمایا تو مجھ سے نوری تیرت سے منہ موڑے گا اس کے گلے میں علت کا خوف اللہ پہنا کر چھوڑے گا ایٹمی طاقتیں بن جاؤ امریکہ کی بیدہ ایٹم پمپ بنا لی جہاز بنا لو اور کرو گری جو ہو رہا ہے تو یہ قلت اللہ کبھی نہیں نکالے گا کیونکہ ذل پر عزت آسمان سے ہے ولولا انه مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اعلان کرو
کہ مائی ملک اے تم روتے عزت نہیں، فقر اطلاق اوک نند، یہ ذلت نہیں ہے۔ تم شاہ اعظم اللہ، مالک حقوق اللہ اور خالق حقوق اللہ اور آسمانوں کا حاکم اللہ اور زمینوں کا حاکم اللہ اور ہواؤں کا مالک اللہ اور جن انس کا مالک اللہ اور فرشتوں کا خالق اللہ اور پرند چرند کا مالک اللہ، حالات کا مالک اللہ، خزانے کا مالک اللہ، پانی ہر در کا مالک اور خالق اللہ، سمندر اس کو خزانوں کا مالک اللہ، زمین اس کے زمینوں کا مالک اللہ، شوقوں کا مالک اللہ، دو پاؤں کا مالک اللہ، رہنے والوں کا مالک اللہ، اڑنے والوں کا مالک اللہ، تیرنے والوں کا مالک اللہ، رہنے والے پھنکارنے والے دکھنے والے سب کا مالک اللہ، دہر و بر کا مالک اللہ، شرق و غرب کا مالک اللہ، شمال جنوب کا مالک اللہ، اور قحط کا مالک اللہ، روح اور مادے کا مالک اللہ، چاند سورج ستاروں کا مالک اللہ، اندھیر و سجادے کا مالک اللہ، دن اور رات کا مالک اللہ، ماضی حال مستقبل کا مالک اللہ، زندگی اور موت کا مالک اللہ، زمین کے نیچے اوپر کا مالک اللہ، جنت جہنم کا مالک اللہ، ارض فرش لوح قلم کرسی کا مالک اللہ، جبریل میکائیل کا مالک اللہ، اسرائیل اسرافیل کا مالک اللہ، ارض فرشتوں کا مالک اللہ، پاک آسمان کے فرشتوں کا مالک اللہ، بحر و بر میں قوے سے لے کر آفتاب کا مالک اللہ، اور پھولوں سے لے کر ہمالیہ پہاڑ کا مالک اللہ، اور تین کے سے لے کر جنگلات کا مالک اللہ، اور موتی سے لے کر جنت الفردوس کا مالک اللہ، بحر و بر ہو، عرش و فرش ہو، ثرا و ثریا ہو، شرق و غرب ہو، شمال جنوب ہو، روح ہو مادہ ہو، یوری ہو ناری ہو، آسمانی ہو زمین ہو، فضائی ہو فلائی ہو، ہوائی ہو آبی ہو، جو جہاں ہے للہ ملک السماوات، للہ ملک السماوات والارض وما فيهن، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، برب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا، رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، فلا أقسم برب المشارق والمغارب رب السماوات والارض وما بینہما، کہیں میرا رب آسمانوں کی بات پائی بتائے، کہیں زمینوں کی بتائے، اعلان ہے مالک اللہ، معز اللہ، مذل اللہ، اس کا اعلان ہے تو محمد سے بقا تو نے کہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کی بہت لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا اعلان ہے، اس کے پیچھے چلو گے عزتیں پاؤ گے، اس کا اعلان ہے، اس کے بازاروں سے نکالو گے، گھروں سے نکالو گے، وجود سے نکالو گے، شادیوں سے نکالو گے، کہ یار کا حکومت سیاست سے نکالو گے، تو قلت اور پختی تمہارا مقدر ہے، قلت اور پختی تمہارے لیے لکھ دی جائے گی، ہاں پیپل پارٹی حکمران ہو یا جنید بغدادی حکمران ہو، کوئی فرق قلت قتل اللہ ابھارتا ہے، اور وہ عوام الناس کے عمل پر ہے، حکمران جنید بغدادی ہو، عوام فاسق و فاجر ہوں تو ذلت کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، حکمران فاسق و فاجر ہوں اور عوام متقی ہوں تو انہیں عزت دینے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمارا تو ناک کے عمل پر ہے، حکمران جنید بغدادی ہو، عوام فاسق و فاجر ہوں تو ذلت کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، حکمران فاسق و فاجر ہوں پر عوام متقی ہوں تو انہیں عزت دینے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمارا کوئی روڑی والا بھی اللہ کا دشمن ہے، میں بادشاہوں کا گلہ کیا کروں، میں فوج پولیس اور سیاستدانوں کا گلہ کیا کروں، مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر غربت کے انتہا ہے کہ تھوڑا بھی گرمی کی جھلسا دینے والی ہواؤں سے لڑتا ہے اور سردی کی تھتھلا دینے والی ہواؤں میں تھٹھرتا ہے، لیکن مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا ہے اور کاف کے کاف جھوٹ بولتا ہے اور گندا مال اس کے لفافے میں ڈالتا ہے، روح والے سے لے کر بادشاہ تک سارے بھی آج بدماش ہیں، اللہ کے کاف، اللہ تو ہر جگہ ہے کہ اللہ کے بندے ہیں جن سے رونق ہے، جن سے صبح ہوں، جن سے شام ہوں، جن سے بارش ہے، جن سے برسات ہے، لولا مجھے حدیث بھی یاد آ گئی برتہا برس کے بعد، لولا تو یوسف رکا وشباب نتکا وأطفال ردّا وبهائم ردّا
لَكُبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صُبًّا۔ آج کوئی 15 سال کے بعد شاید یہ جملہ میری زبان پر آیا کہ لوگوں سنو، اگر وہ نوجوان نہ ہوتے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے مجھے مناتے ہیں اور میرے لیے آنسو بہاتے ہیں، جن کے دامن پہ داغ کوئی نہیں، جن کا دامن دو داغ ہے، جن کی آنکھیں حیا سے سرمدی ہیں، جن کے کانوں میں قرآن کے نغموں میں رت کھولتے ہیں، جن کی زبان سے کلام کی شکل میں کہہ ٹپکتا ہے، جن کا پاؤں عاجز ہو کر زمین پہ لگتا ہے، جن کا ترازو غلط نہیں تولتا، وہ راتوں کو مجھے منانے والے یہ نوجوان نہ ہوتے اور جھکی کمر والے بوڑھے نہ ہوتے اور دودھ پینے والے بچے نہ ہوتے اور یہ تمہارے بے زبان جانور نہ ہوتے، تمہیں عذاب کے ایسے کوڑے مارتا تمہاری پوتی پوتی جدا ہو جاتی۔ کچھ نہیں، سارے کا مطلب ہمیشہ تو نہیں ہوتا ہے، اکثریت وہ بن چکی ہے، اکثریت اللہ کے رسول کی نافرمان ہے۔ صرف منبر کے حکمرانوں کو گالی دینا یہ نا انصافی کی بات ہے۔ میں خود مجرم ہوں، میں تمہیں کیا برا کہوں، میرا اپنا گریبان تار تار ہے، میرا اپنا دامن لیرا لیرا ہے، نافرمانی سے میں کسی پر کیا انگلی اٹھاؤں؟ جب تم کسی پر ایک انگلی اٹھاتے ہو یہ 3 انگلیاں تمہاری طرف رخ کرتی ہیں۔ یہ دیکھا اللہ کا نظام، 3 تمہاری طرف ہیں، ایک دوسرے کی طرف ہے، لیکن آج کا معاشرہ صرف عید دیکھنے پہ لگا ہوا ہے، عید دیکھنے پہ لگا ہوا ہے، اپنی خوبیاں بتاتے رہتے ہیں، اوروں کے عید سنتے رہتے ہیں، تو اللہ کی نظروں سے گر نہیں جائیں گے تو اور کیا ہوگا؟ عزت اور ذلت آسمان سے ہے، نبی کے غلام بنو عزت پاؤ، نبی کے نافرمان بنو ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب تو پانی چلے گئے، چھوٹا عذاب ہے، بجلی چلی گئی، چھوٹا عذاب ہے، حکمران نااہل ہیں، یہ چھوٹا عذاب ہے، زمین کی برکتیں اٹھ گئیں روٹھ گئیں، ایک چھوٹا عذاب ہے۔ اگر میری نبی کی دعائیں نہ ہوتی، آنسو نہ ہوتے، راتوں کا تڑپنا، بے قراریاں آہیں نہ ہوتی تو میں اور تم بندر اور خنزیر بنتے۔ اس کو دعا دو جو ساری زندگی روتے روتے روشے روشے ایسا رویا کہ خود رب کو ترساتا تھا اور آسمان سے قرآن اترتا تھا کہ لا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے محبوب اتنا تو نہ رو کہ تو خود ہی ہلاک ہو جائے۔ اللہ کی قسم اس کے آنسو نہ ہو۔ تو آج تم میں بندر جو یہ کیا میلاد النبی منایا جا رہا ہے، صرف 12 دن، صرف 12 دن، امام حسین کی قربانی صرف 10 دن، صرف 10 دن، باقی تم رہتے ہوئے رہو، شراب بھی چلے، جام بھی چلتے، ظلم بھی چلے، عمر بھی چلتے، رشوت بھی چلو، سود بھی چلے، ناپ تول کی کمی بھی چلے، وعدوں سے پر جانا بھی ہو، ماں باپ کے گریبان کا کاف ہونا بھی ہو، شادی کر کے بھی دینا ہو، اور رزق ہونے کے باوجود بھی رشوت اور ظلم ستم کا بازار گرم ہو، تو کیا ربیع الاول اور کیا کربلا ہے؟ تب میرے رب کے دربار میں جو دھوم قرار دیے جائیں گے اس کے ہاں آیت چلتے ہیں، رسم و رواج کا نام دین نہیں ہے۔ کوئی میلاد ہر روز کرو، ہر پل کرو، ہر گھڑی کرو، تمہارا انگ انگ میلاد النبی کو دلالت کرے کہ یہ ہے غلام رسول۔ آواز آئی ہے، اس بچے کو کرا دو، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، شہر کو غرب، اتباع شروع، جن و انس کے سب، چرند پرند کے سامنے، یہی ہے جنت کا چابی بربار، یہی ہے اللہ کا حبیب، یہی ہے اللہ کا معبود، یہی ہے محمد احمد، یہی ہے ماہی، یہی ہے قاطر، یہی ہے عاقل، یہی ہے قاصر، یہی ہے خاصی، یہی ہے ابو الحاکم، یہی ہے طٰہٰ، یہی ہے یاسین، یہی مزمل کہلانے والا ہے، یہی مدثر کہلانے والا ہے، یہی ختم نبوت کا تاج پہننے والا ہے، یہی مقام محمود کو روشن کرنے والا ہے، یہی قاب قوسین کی منزلیں طے کرنے والا ہے، یہی شفاعت کبریٰ کے لوگوں کو سکھ پہنچانے والا ہے، یہی کوئی شراب پر شفاعت کے پار گزروانے والا ہے، یہی جنت کا در کھلوانے والا ہے۔ اے دنیا کے انسانوں کہ تو یتیم نہ جانو لو میرا محبوب عبد المطلب، عبد المطلب حرم میں بے قرار بیت اللہ کا پردہ کم ہوئے، مجھے کیا خبر کہ میرا رب کیا کہتا کر چکا ہے، وہ تو یہ رو رہا ہے یا اللہ میرے عبداللہ کو زندہ کر دے، میرے عبداللہ کو زندہ کر دے، تو نے جوانی میں اٹھا لیا، اب اگر بیٹو پیدا ہوگی تو میرے عبداللہ کی نسل تو ختم ہو گئی، میرے عبداللہ کو یعنی میرے عبداللہ کے گھر بیٹا ہو جائیے، میرے عبداللہ کو زندہ کر دے۔ عبد المطلب
تجھے کیا خبر کہ کائنات کا رب آج کیا کرنے والا ہے؟ ويعرف باسمه ونعته وصورته كانوا پہچانو مانو. اور پھر آواز آئی فآتوه خلق آدم فمعرفة التيه فطلعت له فقلة إبراهيم واستقلام إسماعيل وفتحة صالح وحكمة لوط ورضاء إسحاق وبشرى يعقوب وجمال يوسف وسكة موسى وجهاد يوسف وحب دانيال وبقارة الياس وقلب أيوب ولحم داوود وطاعة يونس واسمة يحيى وزهد عيسى واغنى صورة الأخلاق النلومي ورتبته آدم کے اخلاق دو کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوست دو، اسماعیل کو قربانی دو، صالح کی قطاعت دو، لوط کی حکمت دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بطارت دو، یوسف کا جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، ایوب کا دل دو، داؤد کی تیری میٹھی زبان اور لہجہ دو، اور اطاعت یونس کو، اور یحییٰ کی حکمت دو، اور عیسیٰ کا زہد دو، یا اغنتوہ اخلاق النبویین، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں ایک بچے کو نہلا دو اور غوطہ دے دو، جو سارے نبیوں کو ملا ایک کو دے دو. 1.25 لاکھ کو جو ملا 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس میں سب کچھ مل گیا. پھر 63 سال ہیں. اب اس سے تو چلو گے تو منزل ملے گی، نہیں چلو گے ویسے ہی دوروں میں بھٹکتے ہوئے مسافر رہیں گے، اندیکھی منزلوں کے راہی ہوں گے، اور انگوٹھے راستوں پہ چلنے والے راہی ہوں گے جن کی نہ منزل ہوگی، نہ میر کارواں ہوگا، نہ ان کے لیے کوئی مقصد ہوگا، نہ ان کے لیے کوئی راضی ہوگا، نہ راہ رو ہوگا. بھٹک جانا، بکھر جانا اور ہلاک ہو جانا یہ ان کا نصیب اور مقدر بن جائے گا. لہذا میرے بھائیو، ربیع الاول کو رقم نہ بناؤ، محرم کو رقم نہ بناؤ. یہ زندگی کے اسباق ہیں، یہ پیغام زندگی ہیں کہ اپنی زندگی کھالو اس پراتے میں جسے اللہ نے محبوب بنایا، جسے اللہ نے حبیب بنایا، جسے اپنا بنایا، اور جنت کی چابی پکڑائی، اپنا جھنڈا پکڑایا، مقامی محمود پہ بٹھایا، صفات کبریٰ ختم نبوت کا تاج اس کے سر پہ سجایا، حوض کوثر کا مالک بنایا، پانی پلانے والا بنایا، پل صراط پر صفات کرنے والا بنایا، جنت کے در کھلوانے والا بنایا. اس کو پیچھے کرو گے تو منزل ملے گی، ورنہ بھٹکنے اور مرنے اور ہلاکتیں ایک کے لیے تیار ہے. انسانیت ایک ہی ہے جس کے پیچھے چل کر منزل ملے گی، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بھائیو، میلاد تو ہر وقت منانے کی ہر لمحے میرے سامنے میرے محبوب کی زندگی ہو، پھر تو اللہ بھی خوش ہو، اللہ کا رسول بھی خوش ہو. 12 دن نعتیں پڑھی گئیں، تقریریں ہوئی، خوشی میں جلوس نکلے، پر کسی نے شراب تو نہ چھوڑی، کسی نے زنا تو نہ چھوڑا، کسی نے سود تو نہ چھوڑا، کسی نے ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی تو نہ مانگی، کسی نے بیوی سے بدتمیزی کرنے سے اور بد اخلاقی کے توبہ تو نہ تھی، کسی نے ڈنڈی مارنے کو توبہ تو نہ تھی، کسی نے بھائی سے جا کے صلح تو نہ تھی، کسی نے اپنی لڑائی کو ختم تو نہ کیا، کسی نے ناجائز مقدمے تو واپس نہ لیے، جب کچھ بھی نہ بدلا تو تم نے میلاد منایا کہ مذاق اڑایا. اگر جنت اتنی آسان ہو تو محرم پہلے آتا ہے، ربیع الاول بعد میں آتا ہے. اگر یہ جنت خالی جل کے جلوسوں سے مل تو حسین کیوں نیزے سے چڑھ کے جا رہا ہے؟ کیوں اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں؟ کیوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلوں کے تیر پار ہو رہے ہیں؟ کیوں بنا کر رسول کو کھینچا جا رہا ہے؟ کیوں ان کے علاقے بکھرے ہوئے کیوں پڑے ہیں؟ اعلان کر رہی ہیں کہ جنت سچ کا سودا نہیں ہے، جنت سچ کا سودا نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنا وہ رسم و رواج سے نہیں ہے، یہ جان جوکھوں کا کام ہے، یہ قربانیوں کی داستان ہے، یہ سر باپ یہ قرآنی کی کہانی ہے، میزوں سے چڑھ کر یہ نغمے سنانے کی کہانی ہے، یہ رسم و رواج نہیں ہے. اتنی سستی سمجھ لی جنت. الا ان طلعت اللہ الغالیہ، الا ان طلعت اللہ الجنہ. میرے رب کا سودا مہنگا ہے، میرے مدنی میرے رب کا سودا مہنگا ہے، وہ جنت ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، اسے قربانیوں سے لیا جاتا ہے. جو ربیع الاول میں
मिलाद भी मनाओ, तौबा भी करो, तो जिंदगी को अपनाओ, तो फिर तो अल्लाह देखो किसका रसूल देखो, तो तौबा करको। आज नियत करो इस महीने में अल्लाह रसूल की गुलामी के आ जाना है। इतने साल अपनी मर्जी से गुजार लिए, अब बाकी अल्लाह उसके रसूल की मर्जी को गुजार लें तो ये घाटा का सौदा है। उसको ठीक हो जाके तबलीग में, तबलीग उसको सीखने की मेहनत, तबलीग पैगाम नबूवत से दुनिया के आखिरी किनारे तक पहुंचाने की मेहनत, अल्लाह ताला ने हम पर फरमाया। इस मुबारक काम को उस वक्त आया जब हम दुनिया में मौजूद से जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। तो गनीमत जानो और अपनी फुर्सत को निकालो, निकलो जमा निकालो और तबलीग में जाओ, अल्लाह की राह में जाओ और ये इत्तेकाद टूटो कि अल्लाह तुम्हें दुख को तो तुम्हें मोहम्मद रूप में देखे, तो उसकी रहमत तुम्हें अपनी आगोश में दे, उसकी मग़फ़िरत तुम्हें जन्नत का परवाना पकड़ाने के लिए बेकरार हो। यकीन तो मरेगा और जब तेरे हाथ में जन्नत का परवाना हो। तो तौबा करते हो, कब है अल्लाह मेरी तौबा, फिर कब है अल्लाह मेरी तौबा, फिर कब है अल्लाह मेरी तौबा।